الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کلا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نام شرابی ہیں نہ شرابیوں والی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 6 نومبر 2020 بروز جمعۃ المبارک سنہری جامع مسجد چھوٹا بازار ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے سالانہ محفل سیرت النبی ہے، اور اس میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ معزز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے جانے کا بھی ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ معمر، ماہ سعادت، ماہ بابرکت ہے، جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی ہے اور جانا بھی ہوا ہے۔ میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور وفات کا مہینہ اللہ نے ایک رکھا ہے۔ رب العزت چاہتے تو پیدائش اور وفات کے مہینے میں فرق فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایک مہینے میں آنا اور جانا رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب و رحمتیں نازل فرمائے، خطبات حکیم الامت میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ ہمارے پاک پیغمبر کو جو امت ملی ہے، رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت اعتدال بنایا ہے، میانہ رو لوگ ہو آپ، نہ کسی چیز میں اضافہ نہ کسی میں کمی، نہ افراط نہ تفریط، نہ الحاد نہ بدعات، نہ کمی نہ اضافہ، یہ دین میں برداشت نہیں کرتے، بلکہ اصلی دین لے کر چلتے ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک ہی ماہ میں حضور پاک کی ولادت، اسی مہینے میں
حضور پاک کی وفات رکھ کے ہمیں بتایا کہ پیدائش کی خوشی اتنی نہ مناؤ کہ آپ غم کی حدیں نہ کراس کر بیٹھو، اور غم اتنا نہ مناؤ کہ آپ پیدائش کی خوشی کو بھول بیٹھو۔ اعتدال، میانہ رو، درمیانی حیثیت میں آپ نے رہنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ہی مہینے میں حضور پاک علیہ السلام کی ربیع الاول میں پیدائش ہے اور 63 سال بعد ربیع الاول ہی میں وفات ہے۔ اسی لیے یوں نہ ہو کہ بندہ آمد کی خوشی میں لگے اور حضور پاک کے آنے کے مشن کو بھول جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ خوشی نہیں مناتے میلاد النبی کی۔ ہم کہتے ہیں ہم صرف میلاد النبی کی بات نہیں کرتے بلکہ مقصد میلاد کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہے میلاد، میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے ولادت، میلاد کا معنی ہے پیدا ہو کر آ جانا۔ یہ پیدا ہو کر آ جانا تو جز ہے، لیکن پیدا ہو کر کیوں آئے ہیں یہ کل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ صرف پیدائش تو دین کا ایک حصہ تھا۔ حضور پاک کیوں آئے ہیں، دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیوں مبعوث ہوئے، کیوں ولادت ہوئی، کیوں میلاد ہوئی، اس کی وجہ، اس کا مرتبہ، اس کی ریزن، اس کا سبب کیا ہے۔ قرآن کریم 3 پارہ پہلا صفحہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الظلمات الی النور۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، ان کے آنے کے مقصد میں یہ مقاصد میں یہ مقصد شامل ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے ایمان اور اسلام کی روشنی میں لائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بادشاہ کی دربار میں ٹھہرے تھے تو رومی بادشاہ نے پوچھا، آپ نے علاقوں کو فتح کرتے کرتے آج میرے پایہ تخت کو آ پکڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں مال چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، سلطنت چاہیے، عورت چاہیے، چاہیے کیا؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک گولڈن چین، ایک سنہری قول، ایک اقوال زریمے سے قول زریں اور ایک خوبصورت سونے سے لکھنے کے مترادف ایک جملہ بولا، فرمایا نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ ہمارے پاک پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے، ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادتوں سے نکال کے لوگوں کی اللہ کی اطاعت میں لانے کے لیے تگدو کر رہے ہیں۔ تو ہماری محنت کا دائرہ کار لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکالنا، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکالنا، لوگوں کو لوگوں کی پرستش سے نکالنا، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنا، اور اس اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا جو جبین نیاز کی جھکنے کے لائق اور قابل ہے۔ سنیں، یہ ماتھا ہر جگہ در در پر ٹکنے کے لیے نہیں ہے، یہ واحد دربار خداوندی ہے، جہاں ماتھا نہ ٹکے ہم اسے ماتھا نہیں کہتے۔ یہ وہ در ہے جس پہ سر جھک جاتے ہیں۔ تو کہا ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہم کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے، ظلم کے اندھیروں سے نکال کے اسلام ایمان دین کی روشنی میں لانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، صرف میلاد کی بات نہیں ہے، مقصد میلاد کی بات ہے، صرف پیدائش کی بات نہیں ہے، وجہ پیدائش کی بات ہے، صرف آنے کی بات نہیں ہے، آنے کے ریزن کو دیکھا جائے گا۔ آج لوگ خوش ہوتے ہیں جی ہمارے نبی آ گئے، نبی جی آ گئے، حضور آ گئے، تے سج گئے نے گلیاں تے بازار، یہ جملہ کہہ کر پتہ نہیں کیا مقصد پہنایا جا رہا ہے۔ پیغمبر بازار سجانے نہیں آئے، پیغمبر گلی سجانے نہیں آئے، پیغمبر کا کام چراغاں نہیں ہے، پیغمبر کا کام جھنڈیاں لگانا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا کام یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ۔ قرآن کریم کہتا ہے میں نے پاک پیغمبر کو بھیجا ہے دعوت دین دے کر، دلائل اور براہین دے کر، اس بات کے سمجھانے کے لیے کہ ہر جھوٹے دین پر دین اسلام کو غالب کر دو۔
سج گئے نے گلیاں تے بازار، یہ کیا ہے؟ حق تھا میں مقصد میلاد کو دیکھتا اپنے دل کو سجا لیتا، مقصد میلاد کو دیکھتا اپنی زندگی کو سجا لیتا، مقصد میلاد پہ نظر کرتا اپنی زندگی، آقا نامدار محبوب کبریا رحمت دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین کے نام میں صدقہ کر کے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دیتا۔ مجھے مقصد میلاد پہ غور کرنا ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ مزید بھی کہتا جاؤں، عوام میں ایک بات کی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غلطی کر جاتے ہیں۔ ممبر کا کام ہے وہ دین کے مسئلے پر گونگا نہیں رہے، ممبر کا کام ہے وہ بولے، غلطی کی اصلاح کرے۔ پیغمبر علیہ السلام کے نائب یہ علماء ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ لوگوں اگر میرے وارث دیکھنے ہو، امت کے علماء حقانی کو دیکھ لو، یہ علماء حق پیغمبر کے وارث ہیں، کیونکہ انہیں علم ملا ہے، نبی پاک نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، جس کو علم ملا جتنا زیادہ ملا وہ اتنا زیادہ پیغمبر کا وارث ہے۔ تو ممبر گونگا نہ رہے۔ میں نے آج جمعہ کے خطبے میں بھی کہا ہے اور آپ کے سامنے بھی ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بڑی غلطی عام ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ مجھے بھی کئی بار، اس دفعہ تو کتنے میرے شاگردوں نے اپنی والداؤں سے فون کرا کر امی کو مسئلہ سمجھا دیں، جی خالہ کیا کہنا ہے؟ بیٹا میں نے گھر میں میلاد پڑھوانا ہے، مجھے اس کا طریقہ بتا دیں۔ میلاد پڑھوانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کے مطلب پہ غور کیا ہے آپ نے؟ میلاد پڑھا لو۔ میلاد کا معنی، میلاد درود پاک کا نام ہے، میلاد ورد کا نام ہے، میلاد وظیفے کا نام ہے، میلاد کسی آیت کا نام ہے، میلاد کسی درود کا نام اور کلمے کا نام اور عبارت کا نام ہے۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میننگز، اس کا معنی، اس کا مطلب، مفہوم، مراد، ایکسپلینیشن، وضاحت، تشریح کیا ہے؟ کبھی میلاد کا مطلب دیکھو، میلاد کا مطلب ہے ڈیلیوری، میلاد کا مطلب ہے پیدائش، میلاد کا مطلب ہے ولادت۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ولادت کورس پڑھوانے ہیں آپ نے؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ ہم نے میلاد پڑھوانا ہے، کیا مطلب؟ ہاں آپ کہتے ہیں میں محفل درود شریف رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ میں سیرت النبی کا جلسہ رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ حضور پاک کا ذکر حبیب کی بات رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ یہ میلاد پڑھوانا کسے کہتے ہیں؟ یار پیدائش بھی پڑھوائی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب غلط فہمی ہے جو غلط العام ہم میں داخل ہے۔ جو آپ نے پروگرام سیرت کا کرانا ہے نا، تو میلاد پڑھوانا نہ کہا کرو، یہ کہا کرو ہم رسول اللہ کی عزت اور احترام کے لیے حضور پاک کے تذکرے میں ایک سیرت کا پروگرام کر رہے ہیں۔ سیرت کا پروگرام ہے۔ میلاد پڑھوانا لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایک دعا ہوگی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک پڑھ کے جیسے دعائے قنوت پڑھ لی ویسے میلاد پڑھ لیا۔ اور بابا پڑھنا کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش ہے، پیدائش کو پڑھا جاتا ہے، پیدائش کی ریڈنگ کی جاتی ہے، ریوائزنگ کی جاتی ہے، دہرایا جاتا ہے۔ اور بھائی میلاد پڑھوانا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہو میں نے گھر میں سیرت النبی کا پروگرام رکھنا ہے، میں نے اپنی مسجد میں سیرت کی محفل رکھنی ہے، یہ ہے میلاد پڑھوانا۔ یہ غلطی ہے۔ ایک غلطی اور ہے، میں پنجاب میں ایک جگہ تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کا یہ پروگرام شہر کی بڑی چوک پر ہے، میں نے کہا اس چوک کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میلاد چوک۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے ولادت، آپ کے ہاں ولادت چوکوں پر ہوتی ہے؟ ولادت چوک پہ ہوتی ہے؟ برسر ممبر و برسر بازار ہوتی ہے، برسر اظہار ہوتی ہے۔ میلاد چوک کا مطلب، میلاد کا معنی ہے ولادت، یہ ولادت چوک ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک کی عزت اور احترام کی وجہ سے رکھا۔ میں نے کہا آپ ختم نبوت چوک رکھ دیتے، آپ محمد الرسول اللہ چوک رکھ دیتے، محمدی چوک رکھ لیتے، ابو بکر عمر عثمان حیدر چوک رکھ لیتے، خلفائے راشدین چوک رکھ لیتے۔ یہ میلاد چوک کا معنی ذرا مجھے فرما دیں۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش۔ اور خدا کے بندے تو کیا عزت اور احترام کی بات کرے گا، اعزاز اور اکرام کی بات کرے گا؟ اور میلاد کا معنی پیدائش ہے،
عزت داروں کے ہاں پیدائش تو چھپ کے کمروں میں ہوا کرتی ہے. تو چوک کی بات کر رہا ہے, چوک پر میلاد اور ولادتیں ہوتی ہیں. یار ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی پیدائش تو چھپ کے کمرے میں ہو, اور تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد چوک کہہ کے کون سی عزت کر رہا ہے؟ تو یہ لفظ بھی صحیح بولیں. یہ عجیب ہے ہمارے یہاں ترتیبیں, یہ جی میلاد چوک ہے, میلاد ایریا ہے, میلاد پارک ہے, میلاد بازار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی معنی پہ غور کر لیں, کبھی یا مجھے سمجھا دیں کہ بابا میلاد کا معنی پیدائش نہیں ہے, آپ ڈکشنری سے مجھے سمجھا دیں, میں آپ کی بات مان لوں گا. اور جب معنی ہی یہی ہے ولادت, مطلب ہی یہی ہے پیدائش, پھر پیدائش چوک رکھی جاتی ہے. پیدائش چوکوں پہ نہیں ہوتی, کمروں میں ہوتی. تو یہ غلطی ہے عوام میں. میں نے کہا ہم نہیں بولیں گے نا تو ممبر گونگا ہوگا. پھر حدیث پاک میں ہے جو مولوی دین کا علم سمجھے اور نہ بتائے اس پر اللہ کی لعنت ہے. حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی فلیظہر العالم علما. فرمایا جس وقت بدعتیں عام ہو جائیں, فتنے عام ہو جائیں, اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دیا جانے لگیں, فلیظہر العالم علما, عالم کو چاہیے اس گالیوں کے خلاف, اس تبرے کے خلاف اور بدعات و رسومات کے خلاف, فتنوں کے خلاف بولے, اپنے علم کا اظہار کرے, حق کو حق کہے, باطل کو باطل کہے, سچ کو سچ کہے, جھوٹ کو جھوٹ کہے, یہ واضح کرے. کہا اگر ایسے نہیں کرے گا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اگر کسی عالم دین نے یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں جو عالم فتنے کی تردید نہیں کرتا, جو عالم بدعت کا رد نہیں کرتا, جو عالم تبرے کو کنڈم کر کے تردید نہیں کرتا, اس پر اللہ بھی لعنت بھیجے گے, رب کے فرشتے بھی لعنت بھیجے گے, تمام لوگوں کے بقدر اس پر لعنتیں برسیں گی. وہ فرض پڑھنے آئے گا, لا يقبل اللہ, اللہ فرض قبول نہیں کریں گے, ولا عدلا, وہ نفل سنت پڑھے گا, اللہ وہ قبول نہیں کریں گے. جب غلطی ہے نا تو پھر غلطی بتانی چاہیے. کسی کے ڈر کے مارے, کسی کی بات کے مارے علم کو چھپا جانا یہ علماء دیوبند کے ہاں نہیں ہے. ہم واضح کرنے والے ہیں, حقیقت بتانے والے ہیں, ریلائز کر کے آنکھوں میں دکھانے والے ہیں کہ یہ جملہ ہے. تو میلاد چوک کا مطلب, اس کا معنی یہاں پیدائش ہوئی. میلاد پڑھوانے کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ایک بار پھر پیدائش ہو رہی ہے؟ کیسی باتیں ہیں یار. تو اس لیے آج کے بعد اہل حق میں سے کوئی یہ جملہ نہ بولے کہ میں نے میلاد پڑھوانا ہے, بلکہ کیا بولے گا, میں نے سیرت النبی کا پروگرام بول لینا. دو بندے لیندن, باقی سارے چپ کر کے بیٹھے. تو چپ دروازہ رکھے. میں پورے 33 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں, 33 آورز میں نہیں سویا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں جھوٹ بولوں اللہ کی مدد ختم ہو جائے. میں کل دن 11:30 بجے سے جاگ رہا ہوں, آپ حساب لگا لیں. میں کل دن 12:30 بجے سرگودا سے نکلا, میں ملتان آیا, ملتان سے نکلا میں لودھرا گیا, لودھرا سے نکلا میں رحیم یار خان گیا, میں رحیم یار خان سے رات 1 بجے نکلا ہوں, اور میں یہاں صبح پہنچا ہوں. میں نہیں سویا, میں نے جمعہ کا مطالعہ کیا, پھر میں نے جمعہ پڑھایا, جمعہ کے بعد پھر میں نے خواتین میں گفتگو کی ہے, پھر عصر کے وقت آیا, پھر عصر میں گفتگو کر کے ایک نکاح پڑھایا, پھر مغرب ہوئی, مغرب کے بعد کچھ ملاقاتیں تھی, شام میں آپ کے سامنے ہوں. تھکا تو مجھے ہونا چاہیے, چہرے پر اثرات تو تھکاوٹ کے میرے ہوں, بولنے میں کم ہمتی تو میری ہو. میں تو اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہوں, لیکن آپ نہیں بولتے. کیا کہیں گے, ہم گھروں میں میلاد پڑھوائیں گے؟ سارے باہر والے, بنگلہ دیش والے بھی علام ہیں نا, باہر والے نہیں بولتے, اندر والے علیہ حسن بے چوپ بیٹھے. حضرت حافظ عبد المجید صاحب بیٹھے, اللہ انہاں کو جزائے خیر دے, سارے بزرگ ہیں, وڈیاں تے فیصلہ رکھو چاہ. اس سیر کو بندہ تولے نا, 4 سیر دے, یہ بکو تولے تو 4 شارکاں دیے, ایکو ہلاون سوکھا ہے, ایکو ہلاون اوکھا ہے, تو سیر ہلیں دے وے سوکھی جیب بھلا واللہ دے بندے. زبان کو ہلائیں, بولیے آپ کہیں گے ہم نے میلاد پڑھوانے؟ ہاتھ کھڑا کر کے, ہاتھ کھڑا کر کے. حضور پاک
जज़ाकुम अल्लाह। आप क्या कहेंगे, हमने घर में कौन सा प्रोग्राम रखना है? ऊंची आवाज़ से क्या रखना है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल वाज़े, अपने मौक़िफ़ को समझो, अपने मतलब को समझो, अपने नजरिए, मजहब और ईमान और मसलक को समझो, इससे ना हटो, इससे आगे नहीं हटना। और मैं एक बात मजीद करता हूँ, ये बात समझाने के लिए कि हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। हम कोई चरागां के कायल नहीं हैं, झंडियों के कायल नहीं हैं, बल्कि इस दफ़ा तो हमने सरकारी सतह पे अपने ज़िले पर अपनी इंतज़ामिया को मशवरा दिया है कि ये मुल्क पाकिस्तान का एक बहुत अजीब साल गुजर रहा है, मईशत डी वैल्यू है, महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, आप ये चरागां कराना छोड़ दें, ये कौमी पैसा, इसको यूँ ज़ाया ना करें। हम तो कौमियत के और मईशत के यूँ कायल हैं, इसीलिए हम मीलाद की सिर्फ बात नहीं करते, मकसद मीलाद की बात करते। और सिर्फ आने पर खुशी, आने के मकसद को छोड़ दो। मैं मिसाल देता हूँ, एक है सिर्फ आने की खुशी, एक है आने की वजह और आने का मकसद। आओ इसमें फ़र्क देखो। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग आए, किसी बड़ी शख्सियत ने, किसी मशाइख ने तशरीफ़ लाने, अकाबिर ने, तो खुशी बड़ों को भी होगी और घर के बच्चों को भी होगी। घर के बच्चों की खुशी क्या है? आज अच्छे अच्छे खाने पकेंगे, आज चमचा देग में जो है ना आवाज़ें देगा, आज बिरयानी पकेगी, आज शोबत होगी, आज सरीद बनेगी, आज फलां बनेगा, आज फलां, खुश होंगे, अच्छे अच्छे खाने होंगे रंग बिरंगे। और जो बड़े हैं ना, उनकी खुशी ये नहीं है, वो कहेंगे इकराम तो वैसे ही करेंगे बुज़ुर्गों का, खाने तो वैसे ही होंगे, लेकिन हम बुज़ुर्ग की कोई नसीहत सुनेंगे, उनकी कोई वसीयत सुनेंगे, हदीस और कुरान सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। आज हमारा हाल भी वही है, हम सिर्फ आने की खुशी पर बैठे हुए हैं। हुज़ूर पाक आए हैं, आने की खुशी है, चरागा कर दें, साज गहने गलियाँ ते बाज़ार, यूँ कर दे जी, यूँ कर दें। हुज़ूर पाक के आने के मकसद को हम नहीं देखते कि अपने दिल को समझाएं और हुज़ूर के आमाल पर दिल को राज़ी करें। फिर हमारे तिसाले ते बालां दी खुशी एक हो जाइए, ऐसे खुश थे बैठे भाई हुज़ूर अलैहिस्सलाम आ गए, भाई क्यों आए हैं ये तो बताएं, ये हम नहीं बताते। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ, यकीन माने आजकल हर बंदा गली में मुफ्ती बना हुआ फिरता है, बहुत दिल दुखता है। ये 2 दिन पहले आपके कायदाबाद खुशाब का वाक़या आपके सामने है। गार्ड ने, बैंक मैनेजर अपने बॉस को एक वजह की बुनियाद पे गोली मार के झूठा उसको गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कर दिया है कि ये कहते हैं सारे अल्लाह के मोहताज हैं, तो सारे अल्लाह के मोहताज कैसे? मैं हैरान हूँ। इस पे ऊपर गुस्ताखी रिसालत का फतवा, हमारे दोस्त है मौलाना इजहार, कल उन्होंने जनाजा वहाँ पढ़ाया है, वहाँ हज़ारों के मजमे ने हाथ बुलंद करके उस शख्स के जनाजे में कहा कि सच्चा आशिक रसूल है, इसकी माँ तो मोहल्ले में कुरान करीम पढ़ाती है। और आप उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करें, उस पर फ्रांस का बाइकाट, गुस्ताखों के खिलाफ स्टेटमेंट और उलमाए हक के बयानात शेयर हैं, उस पर दावत तबलीग के इज्तिमा की दावत मौजूद है उस पर। इसे कहते हो गुस्ताख रसूल है? ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे उसने ये कर दिया। ऐसे बंदों को बरसरे चौक पर फांसी लटकानी चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को, कराची ता खैबर किसी मकतब फ़िक्र का आलिम हो, उसने इस जालिम के इस फेल की हिमायत नहीं की, किसी ने नहीं की। वो किसी मकतब फ़िक्र का हो, किसी ने, वो स्कूल ऑफ थॉट जिससे भी वो रिलेटेड हो, उनने इसकी हिमायत नहीं की। हैरानगी का मसला है, आपने दूसरे गुस्ताख रसूल कह के मार लिया, अपना पता ही नहीं है कि मैंने आखिरी बार नमाज कब पढ़ी थी। अपनी बूथी बंदे शीशे डिठी को नहीं, और दूसरों पर यह बात। उसकी वजह हम दीनी उलूम से वाकिफ़ नहीं है, दीन के मामलात से वाकिफ़ नहीं है। जो मैनेजर ने बात की थी ना कि सब अल्लाह के सामने मोहताज है, दुनिया में जो भी है वो उसकी अपनी बात नहीं है, कुरान करीम की आयत का तर्जुमा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तमाम के तमाम लोगों, तुम अल्लाह के सामने मोहताज हो, अल्लाह सबको देने वाला है। ये तो कुरान करीम की आयत का तर्जुमा है। और ये बंदा बोल गया और अगले ने समझा ये यूँ कह रहे और यूँ कह रहे, और ये नबियों को कह रहा। भाई, नबियों को भी तो नबुव्वत अल्लाह के अमर से मिली है, नबियों को भी मर्तबा, मौजज़ा, रुतबा, मकाम, हैसियत, वैल्यू अल्लाह के हुक्म से मिली है। कुछ तो बंदा मामलात को समझे, कुछ तो मामलात को देखे, ये ना दूसरे पर फायर उठाकर चढ़ दौड़े। इसके इस्लाम में किसी तरह भी गुंजाइश नहीं है।
چلو میں بات کر رہا تھا مقصد میلاد کی. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں, ہمیں اللہ کے رسول نے انسانیت کا اعلیٰ درجہ دیا ہے, ہمیں انسانیت کی معراج سکھائی ہے. حضور پاک کے آنے سے پہلے خاتون جب پیدا ہوتی, بچی جب پیدا ہوتی, اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا, ہماری ناک کٹ جائے گی. قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورۃ تکویر, اللہ پاک اس بات کی بات یوں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کا قیامت کا دن ہوگا جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا وہ اٹھیں گی اور سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, انہیں قتل کیوں کیا گیا تھا؟ یہ عورت کی عزت تھی. میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, انہوں نے عورت کا مقام بتایا ہے. خالی میلاد کی بات نہیں ہے, مقصد میلاد کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو, اگر عورت تمہاری بیٹی ہے وہ عزت اور سر پر چادر رکھنے کے قابل ہے. عورت تمہاری بہن ہے, اس کے ساتھ تعاون تمہارا فریضہ ہے. عورت تمہاری بیٹی ہے, اچھا نام بھی دو گے, اچھی تعلیم بھی دو گے, اچھی جگہ شادی, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اگر عورت تمہاری ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے. عورت تمہاری بیوی ہے, وہ اللہ کی طرف سے تمہارا قیدی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے قیدی کے ساتھ جیسا سلوک کیا قیامت میں مجھ سے بھی ویسے سلوک کی امید رکھے. اگر بیوی کے ساتھ اچھا تو میں اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ اچھی, اگر یہ بیوی کے ساتھ برا مجھ اللہ کا غضب بھی اس کے ساتھ برا ہوگا. میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, انہوں نے عورت کو عزت دی ہے, عورت کو مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو خالی میلاد نہیں, مقصد میلاد پر آؤ. میں ایک بات مقصد میلاد پہ اور کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات میں ایک ایک بات پہ جھگڑا ہوتا تھا, جس کو سمجھانے کے لیے ہمارے ادیباء نے یوں جملہ لکھا ہے کہ کبھی کسی کا گھوڑا کسی کے آگے دوڑ جاتا تو لڑائی پڑ جاتی. میرے جانور نے اس تالاب سے پانی بعد میں کیوں پیا, تیرے جانور نے پہلے کیوں پیا, اس پر لڑائی پڑ جاتی. تو نے میرے دادے کو گالی دی تھی, اس پر قتل عام شروع ہوتا اور کئی سال تک چلتا. جنگ بعاث 120 سال تک لڑی گئی, جنگ فجار 50 سال تک لڑی گئی. یہ جاہلیت کی جنگیں تھی جو سالہ سال تک ایک بلی اور ایک کتے کی بدلے میں یوں لڑائیاں چلی گئی اور 3 4 نسلیں اس میں ذبح ہو گئی ہیں. میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ایسا نہیں ہے. فرمایا عرضکم و دماؤکم حرام علیکم, مسلمان کا خون, مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, یہ مقصد میلاد دے کر گئے ہیں. اور سنو, حضور پاک کے آنے سے پہلے عزت اور احترام بڑوں کی نہیں ہوتی تھی. بڑے بیٹھے ہوتے, جملہ کچھ اور بول دیا جاتا, ماں باپ کا دل دکھانا عام ہوتا, نافرمانی بالکل عام شائع اور ضائع ہوتی. لیکن میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, ان کا میلاد ہوا ہے تو مقصد میلاد ملا ہے. اللہ پاک نے ہمیں احکام حضور پاک کی زبانی دیے ہیں. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. ماں باپ کے سامنے جھڑکنا تو دور رہا, ماں باپ کے سامنے بدتمیزی تو دور رہی, ماں باپ کے سامنے حق تلفی تو دور رہی. اگر گفتگو کا موقع مل جائے فلا تقل لہما اف, ماں باپ سے بیزاری نہ کرنا. ماں باپ کے سامنے اف کہہ کر انہیں تردید کرنے پر رب نے روک لگا دی ہے, پابندی لگا کر بین کر دیا ہے. اے اللہ, جب ہم اپنے ماں باپ سے بات کریں تو کیسے؟ فرمایا وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ نے دعائیں کرنی ہے, اللہ میری ماں نے, اللہ میرے ابو نے مجھے بچپن میں پالا پوسا, میرے معاملات کو دیکھا, میرے حالات کو دیکھا, میری طرز زندگی کو دیکھا, میری گیلی جگہ پہ خود سوئے ہیں, مجھے سوکھی جگہ پہ سلایا, انہوں نے مجھے گرمی سے بچایا, سردی سے بچایا, حالات کے مطابق ڈھالا. اے
اللہ آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے سر میں یہ چاندی آ چکی ہے، ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، رب ارحمہما، اللہ ان پہ رحم کرنا، اللہ ان پہ کرم کرنا، اللہ ان کا خیال رکھنا، اللہ ان کی عزت ویسے بحال رکھنا، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں میرا خیال رکھا ہے۔ یہ مقصد میلاد ہے، ہمیں رسول اللہ کی یہ تعلیمات ملتی ہیں۔ اچھا، اور اگر ماں باپ کے ساتھ جوانی میں گفتگو ہو تو کیسے کروں؟ قرآن کریم کا لفظ سنو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جملہ سننا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم اپنانا۔ قول بات کو کہتے ہیں، کریم مہربانی کو کہتے ہیں۔ مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مثلاً کسی کا حق بنے نہیں پھر بھی دے دو، اسے مہربانی کہتے ہیں۔ گلاس کتنے کا ہے جی؟ 25 روپے کا ہے، کوئی رعایت؟ آپ امام مسجد ہیں، خرید تو 20 کی ہے، چل تو 15 کی لے لے۔ کیا مطلب؟ حق بنتا نہیں ہے، کسی وجہ سے بیچنے والا اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے بات کرنی پڑے جہاں پر تمہارا حق ہو اور تمہیں لگے کہ میں اس پر گرفت کر سکتا ہوں، لیکن ماں باپ کا دل دکھے گا تو انہیں پیار سے بات کرنا، جھڑک کے نہ کرنا۔ مقصد میلاد پہ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرے کی عزت اور احترام کے معاملات کو سامنے رکھ کے یوں چلنا ہے جی، یوں چلنا ہے۔ اچھا، مقصد میلاد میں ہمیں ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا سر انجام نہیں دینا، زنا نہیں کرنا، یوں نہیں کہا، بلکہ زنا کے قریب نہیں جانا۔ مطلب مفسرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سبب، وہ دوائی، وہ ریزن، وہ وجوہات جس کی بنیاد پر زنا متصور ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر گناہ متصور ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر غلطی متصور ہو کر بندہ گناہ میں ڈوب سکتا ہے، ایسی غلطی بھی نہ کرنا کہ زنا ہو جائے، ایسی غلطی بھی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلی چیز بد نظری ہے، دوسروں کے بارے میں، کسی غیر محرم کے بارے میں معلومات رکھنا۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، کسی نامحرم کے نمبر کو سیو رکھنا۔ نامحرم کا نمبر تمہارے پاس سیو ہو، تمہاری چیٹنگ، تمہاری گفتگو، تمہارے میسج، تمہارے واٹس ایپ، تمہارے میسنجرز۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایسا کام بھی نہ کرنا جو یہاں تک لے جائے کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت کی طرح سمجھنا۔ یہ مقصد میلاد ہے۔ اور سنو، نماز کا موقع آئے، اللہ کی عبادت کا وقت آئے، رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونے کا وقت آئے تو کیا کرو؟ قرآن کریم نے ایک صلاۃ عامہ، ایک صلاۃ خاصہ، دو قسم کی نمازیں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آپ نے عام حالات میں نماز تو پڑھنی ہے، لیکن ایک صلاۃ الخوف ہے، قرآن کریم اسے بتاتا ہے حالت جنگ میں اگر آپ پر نماز کا وقت آ جائے، اگر 2 رکعتیں مسافر مجاہدین نے پڑھنی ہے، امام آگے نماز پڑھائے گا، جب 1 رکعت پوری ہو جائے گی، یہ مجاہدین کی پہلی صف بغیر سلام پھیرے جہاد پہ لوٹ جائے گی۔ جو پہرادار ٹھہرے ہوں گے وہ امام کے پیچھے آئیں گے، امام کی رکعت دوسری ہوگی، پہراداروں کی پہلی ہوگی۔ جب امام سلام پھیرے گا یہ پیچھے ہٹ کے مکمل کریں گے، واپس پہلے والے آ کر اپنی باقی ماندہ 1 رکعت کو پورا کریں گے۔ یعنی 1 رکعت کے بعد گھوڑے پر بیٹھنا، 1 رکعت کے بعد تلوار چلانا، 1 رکعت کے بعد نیزہ اٹھانا، 1 رکعت کے بعد ڈھال اٹھانا، 1 رکعت کے بعد دشمن پر حملہ آور ہونا، 1 رکعت کے بعد جہاد کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ الخاصہ ہے۔ قرآن
کریم نے اس کا حکم دیا ہے. پتہ چلا نماز ایسی اہم ترین عبادت ہے جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. اگرچہ ایک ایک رکعت میں فرق آ جائے, وقفہ آ جائے, اسپیس آ جائے, پھر بھی نماز پڑھنی ہے. آج میں حیران ہوں پیدائش کی خوشی منانے والوں, صرف میلاد کی بات کرنے والوں, نہ ہمیں نماز کا پتہ, نہ ہمیں احکام کا پتہ, نہ ہمیں معاملات کا پتہ. ڈانس کر کر کے, ڈول بجا بجا کے, گانے اور باجے بجا بجا کے, ماحول کو خراب کر کے, ماحول کے معاملے کو غلط کریٹ کر کے حضور پاک کے آنے پہ کون سی خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, یوں بھنگڑے ڈال کے آ گئے نبی جی, آ گئے نبی جی, نعوذ باللہ من ذالک, الیاذ باللہ, استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ہم یہ کام سر انجام دیں, یہ معاملات کریں؟ اسے خوشی کہتے ہیں. عجیب روش اور بدعتیں چل پڑی ہیں. مجھے ایک خاتون کا فون آیا, مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا پوچھئے, میں کالج پڑھتی ہوں, فلاں کلاس میں ہوں, اور یہ میرے ابو کا موبائل نمبر ہے, ان کی اجازت سے ایک بات پوچھ رہی ہوں. پوچھو بیٹا کیا بات ہے؟ ہمارے سر نے آج ہمیں کلاس میں آ کر کہا کل جمعہ کا دن ہے, 12 ربیع الاول سن 1442 ہجری ہے, کوشش کرنا نایا سوٹ پہن کر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کرنا کہ حضور آئے ہیں, پھر اپنے گھر میں بچوں کو عیدی دینا. مفتی صاحب ہم نے پوچھنا ہے کیا یہ بات شریعت کے حکم میں کہیں ثابت ہے؟ میں نے کہا بیٹا بات سنو, بدعت کہتے اسے ہیں جو اپنی طرف سے بناؤ پھر اسے دین کے متھے لگا دو. میرے پاک پیغمبر کی زندگی میں یہ ربیع الاول کا 12 والا دن 63 بار آیا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ان دنوں میں نفل پڑھ کے شکرانے کی بات نہیں کی, عید کی بات نہیں کی, خوشی خوشی منانے کی بات نہیں کی, عیدی کی بات نہیں کی, نئے سوٹ کی بات نہیں کی. تو نیا سوٹ پہنے جب پہنے تیری مرضی, پابندی نہیں ہے. خالص دن متعین کرے گا تو وہ 2 عیدیں ہیں, ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے, جہاں میرے پاک پیغمبر نے نیا کپڑا پہنا بھی ہے, پہننے کا حکم بھی دیا ہے, پہننے کی ترغیب بھی دی ہے. پورے 63 سال میں حیات نبویہ کے اندر, پورے 63 سال میں رسول اللہ کے دور مبارک کے اندر یہ ربیع الاول کا دن آیا. نہ شکرانے کے نفل ہیں, نہ عید کا مسئلہ ہے, نہ نئے کپڑوں کی بات ہے, نہ خوشی خوشی ہے, نہ عیدی ہے. ابو بکر صدیق کا دور آیا, یہ معاملہ نہیں ہے. حضرت عمر, حضرت عثمان, سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت آئے, کسی دور میں یہ معاملہ نہیں ہے. یہ پیٹ سے گڑانتو چیز ہے. انہوں نے کہا جی مجھے یقین تھا, میں مستورات کے سروزے میں گئی تھی اور اس طرح میں نے کچھ سمجھا تھا, میں نے کہا میں آپ سے کنفرم کر لوں, اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. مجھے بتائیں یہ کیا حالات شروع کر دیے گئے ہیں, یہ کیا معاملات ہیں؟ کل تو آپ کہو گے پھر میلاد النبی کا خطبہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی عید ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس دن آپ عید کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بیٹا نہ اتنی پیدائش کی خوشی منا کہ تجھے وفات بھول جائے, نہ اتنا وفات کا غم لے کہ نہ تجھے پیدائش بھول جائے. مجھے کہنے لگا وفات, غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو, میرے پاک پیغمبر زندہ ہیں. میں نے کہا زندگی تو میں بھی مانتا ہوں, لیکن وہ وفات کے بعد قبر مبارک کی زندگی ہے, وہ تو وفات کے وعدے کے بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات حسرت آیات کا وعدہ پورا ہوا, قبض روح ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, قبر مبارک کی زندگی ہے. اہل حق مانتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے ہم قائل ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ, میری قبر پہ درود پڑھو گے میں خود سنوں گا. ومن صلی علیہ من بعید اعلمتہ, دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے آئیں گے. میں نے کہا میں تو مانتا ہوں, لیکن یہ کیا مطلب کہ جس کا کوئی مر گیا ہو وہ وفات کی بات کرے؟ وفات تو ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں قبر میں زندگی مل گئی ہے,
تو ہم موت کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا یہی بات ہے, قبر میں زندگی ملی ہے تو بھنگڑے بنانا شروع کر دے, باجے اور باجیاں نکالنا شروع کر دے, یہی بات ہے. اچھا ذرا جگر تھام, دل پہ ہاتھ رکھ, سینے پر ہتھیلی رکھ, اب میری باری آئی ہے. ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. قبر کی زندگی ہر کسی کے لیے ہے, اس میں تفاوت ہے درجے کا. میرے پاک پیغمبر کی زندگی انبیاء سے, اولیاء سے, اتقیاء سے, اصفیاء سے, فقہاء سے, دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے ہے. اس کے بعد انبیاء کی ہے, پھر صحابہ کی ہے, پھر شہداء کی ہے, پھر عام بندے کی ہے. زندگی قبر میں ہر بندے کو ملتی ہے, کسی کو ملتی ہے صرف عام حالات میں. گناہ گار ہے, عذاب سہے گا, نیکوکار ہے, راحتیں ملیں گی. وہ شہید ہے, بدن کو مٹی نہیں کھائے گی. وہ صحابی اور نبی ہے, بدن محفوظ ہے. نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں, رتبہ بڑھتا جائے گا, حیات کا درجہ بڑھتا جائے گا, مرتبہ بڑھتا جائے گا, زندگی کے درجات بڑھتے جائیں گے. لیکن زندہ تو ہر بندہ ہے, اس نے قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں. فرشتوں نے پوچھنا ہے من ربک, اس نے کہنا ہے ربی اللہ. فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیک, اس نے کہنا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں نے پوچھنا ہے ما دینک, اس نے کہنا ہے دینی الاسلام. اس نے جواب دینے ہیں. زندہ تو ہر ہے, اگر تو کہتا ہے قبر میں جا کر پیغمبر زندہ ہے, ہم وفات کے غم کی بات نہیں کرتے, پھر ہمت کر, جرات کر, طاقت دکھا, سکت دکھا, قوت کو ظاہر کر. جب تیرے ابو فوت ہو جائیں اور امی کا جنازہ اٹھے, یہ بھی قبر میں سوالات و جوابات کے لیے زندہ ہوں گے. تو ڈھول بجانا, زندہ ہوں گے. تو باجے بجانا, زندہ ہوں گے. تو بھنگڑے ڈالنا, زندہ ہوں گے. تو چراغاں کرنا, زندہ ہوں گے. تو جھنڈیاں لگانا, کہنا غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو, اور قبر میں زندگی مل جاتی ہے. کرے گا تو؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو تو یوں مٹا دے گا؟ عجیب بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جب صحابہ پہ آیا تھا, خدا کی قسم ایک صحابی ہل لگا رہے تھے, ہل چلا رہے تھے اپنی کھیت میں. کسی نے بتایا آج اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے, کہا اللہ تیری آنکھیں, مجھے جو تو نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, میں ناشکری نہیں کرتا, دست بستہ عرض کرتا ہوں. اللہ مدینہ جاتا تھا, ان آنکھوں سے سرور دو عالم کی زیارت کر کے, شربت دیدار پی کے اپنی آنکھوں کو زیارت نبوی کا سرما لگاتا تھا. اب حضور نہیں رہے, اللہ میری آنکھیں اٹھا لے. کہاں جاؤ گے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا جس پہ حضور سواری فرماتے تھے. یہ عفور اس کا نام ہے, یہ ایک حیوان ہے, اس پر اللہ کے رسول سواری فرماتے. جب وفات ہوئی اللہ کے رسول کی, اس نے جان دے دی کنویں میں گر کے. یار بات کرتے ہو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے, حضرت عمر گزرے, حضرت عثمان بیٹھے تھے, انہوں نے سلام کیا. حضرت عثمان غنی کو وفات کے غم میں مشغول ہونے پر پتہ نہ چلا. حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے شکایت لگائی, میں نے سلام کیا, مجھے عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا, وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا. حضرت عثمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, میرے تو سامنے نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا میں نے خود سلام کیا. جب پوری بات کی تو کہا میں تو حضور پاک کی جدائی کے غم میں مدہوش تھا, مجھے نہیں پتا آپ گزرے اور سلام کیا. تو کیا میں بھنگڑے مٹاؤں گا؟ خوشی غمی تو وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو, نعوذ باللہ. یہ کیا تبرعوں کی باتیں آج مشہور ہو گئی ہیں. اور میں ایک بات اور کرتا ہوں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں, آقا نامدار کی 7 اولادیں ہیں, 3 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں. سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ فاطمہ, اور یہ حضور کی 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہن, اور پیغمبر اسلام کی 3 بیٹے ہیں. حضرت قاسم, دوسرے کا نام ہے عبداللہ, اسے طیب و طاہر بھی کہتے ہیں, مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں, 5 نام ہیں. حضرت عبداللہ, اور تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم.
पैगम्बर इस्लाम की सब औलादें दुनिया से रुखसत हो गई थी हुजूर की मौजूदगी में, सिवाय हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के रज़ी अल्लाह अन्हा। एक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस धरती पर ज़िंदा थीं। अपने वालिद मुकर्रम के गम को, जुदाई के सदमे को हज़रत फ़ातिमा ने कैसे बयान किया है? फरमाती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, अल्लाहु अकबर। ए काश आपको अरबी आती और इस जुमले में आप उतर के इसमें गम की फीलिंग्स का एहसास करते कि अम्मा ज़हरा क्या फरमा रही हैं। सुब्बत, ये मैं यूं उंडेल दूं ना, ये गिलास पानी बह दो तो वीट देता है, इसको कहते हैं सब्बा या सुब्बू, बरसा देना। अन्ना सबबनल मा सब्बा, कुरान कहते हैं हमने पानी बरसाया है आसमान से। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, अम्मा फरमाती हैं, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे वालिद मुकर्रम की जुदाई ने मेरे ऊपर गमों को बहा दिया, यूं बरसा दिया। सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया, रोशन दिन पर ये दुख आते तो वो काली रात बन जाता। रोशन दिन पर ये दुख आते वो काली रात में बदल जाता, सिरना लयालिया। और इसी महीने में वफात रसूलुल्लाह की, और मैं खुशी खुशी की बात करके वफात को हटा दूं। एक बंदे ने अजीब बात की, मैं हैरान हूं उसके अल्फाज पर। मैं कराची की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं अपने शेर में, शेर भी सुनो जरा और फिर इस शेर का पोस्टमार्टम भी सुनना। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो बता रहा है जिसको रबीउल अव्वल में खुशी नहीं है ना, वो इबलीस है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने कहा हज़रत रसूलुल्लाह रबीउल अव्वल में दुनिया से गए हैं, ये तमाम सहाबा के गम जो मैंने बताए हैं, अम्मा फातिमा तक, ये सारे गम में थे, परेशानी में थे, और तू किसको इबलीस कह रहा है? किसी के तासुब में, मसल की बुग़्ज़ में तो इतना अंधा हो गया, तुझे सहाबा और अहले बैत का एजाज़ इकराम नज़र ना आया? कुरान करीम कहता है मुखालफत करो तो कितनी करो, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। का किसी कौम की मुखालफत, बुग़्ज़ तुम्हें इस बात पे न उभारे कि तुम बेइंसाफ़े बन जाओ। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम्हें इंसाफ का दामन और पल्ला थामना चाहिए। क्या मतलब? ये क्या जो सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, अजीब बात है। फिर मैंने जवाब में कहा, मैंने कहा अगर यही बात है तो खुशी खुशी की बात करते है, सुन फिर हमसे सुन। गोदे आयशा में पैगंबर इंतकाल कर गए, इबलीस को खुशी की सूझी, सहाबा पे गम छा गए। फिर तू भी कह, फिर हम भी कहेंगे, दा गज दा मैदान। अजीब बात है किसी को ऐसे इबलीस की बात करना। इबलीस को खुशी सूझी, सहाबा पे गम छा गए। तो इसलिए वफात भी इसी महीने में है, पैदाइश भी इसी महीने में है। आप पैदाइश की इतनी खुशी न करना कि वफात पर हावी हो जाए, वफात का इतना गम न करना कि पैदाइश पे हावी हो जाए। बराबर सराबर का मामला रखना। क्या ईदियों का, क्या नए कपड़ों और खुतबों का तरतीब बना लिए। सुनो, एक शख्स मुझे कहने लगा आप इस दिन ईद क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा मेरे भाई इस्लाम में ईदें कितनी हैं? आप भी बोलिए कितनी हैं? 2। मैंने कहा 2। उसने कहा 2। तो मैंने कहा फिर मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जो तीसरी मनाते हैं, अभी क्यों मनाते हो? हाँ ईदें 2, तू भी मान रहा है, फिर मुझे कहते हैं ईद क्यों नहीं मनाते? बाबा मैं तो मनाता ही नहीं हूं ना, जो मनाता है इससे पूछ इसका हुक्म किस किताब में लिखा हुआ है। इस ईद के ahकाम किसी हदीस की किताब में है तो दिखा दे, मैं तेरे हाथों को चूम के तेरे हाथ पर बैत कर लूंगा, तेरे घर की नौकरी कबूल करूंगा, तेरे खानदान की चाकरी कबूल करूंगा, सर्वेंट बनूंगा तुम्हारा। जो है ना क्या कहते हैं ताहयात। जरा मुझे इस ईद के ahकाम कुरान हदीस से निकाल कर दिखा दे। अलहम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक 86 मक्की और 28 मदनी 114 सूरतों में 6666 आयात में 540 रकू में 120 पाहों में 30 पारों में 7 मंजिलों में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई,
ابن ماجہ, صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان, مسند احمد, مسند ابی عوانہ. آپ زندگی بھر محنت کرو, نہ قرآن سے آپ کو اس کے احکام ملیں گے, نہ حضور کے فرمان سے ملیں گے. پھر عید کیسی, پھر عید کیسی؟ ہو خدا کے بندے, ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے حضور کے احکام کو دیکھنا ہے. خالی میلاد کی بات نہ کر, مقصد میلاد کی بات کر. حضور کیوں آئے ہیں؟ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں, یہ انٹرنیٹ پر مفتی بنے پھرتے ہیں اور 5-5 ہزار دوست رکھتے ہیں, گھر میں سگے والد سے ان کا بول چال بند ہوتا ہے. اس دوستی کا فائدہ, سگے بھائی سے بات گھر میں بند ہے, سکی بہن سے سلام دعا نہیں ہے, اور فیس بک پر 5000 فرینڈ ان نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا. میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات, یقین مانے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو مقصد ولادت ہے, جو مقصد پیدائش ہے, جو وجہ ولادت ہے, جو وجہ میلاد ہے, اس کو چھوڑ کے خالی کا حضور آ گئے. وہ خدا کے بندے کیوں آئے ہیں یہ تو بتا. وہ کون سے احکام اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا؟ جھوٹ سے بچو, سچ بولو. حضور پاک نے ہمیں سکھایا بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو, علماء کی قدر کرو, ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو, باپ کو جنت کا درمیانہ دروازہ سمجھو, کسی سے قرض لو اس کی ادائیگی کرو, نماز کی پابندی کرو, صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو, اور آپ صاحب زراعت ہو تو عشر دو, آپ پر رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو, اور اس کے بعد فطرانہ ادا کرو, روزے نہ رکھ پاؤ تو فدیہ دو, اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگو, بھائی کو حق دو, بہن کو وراثت دو, بیوی کو عزت دو, ماں باپ کو احترام دو, استاد کی عزت کرو, اپنے سے بڑے کو احترام دو, اور نمازوں کی پابندی, زکوٰۃ کی پابندی, سچ معاملات, یہ پوری باتیں حضور نے سکھائی ہیں. یہ مقصد میلاد ہے, یہ مقصد میلاد ہے. ان میں سے ایک ایک پر بات کروں نا, یہ وقت بہت قلیل ہو جائے گا. میں نے صرف جھلکیاں دی ہیں, آپ کو صرف ہیڈ لائنز دی ہیں, ہائی لائٹس بتائی ہیں کہ یہ کام تو ہمارے کرنے کے ہیں جو مقصد ولادت ہے. آج ہم مقصد ولادت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے, خالی ولادت کی بات کر لیں. سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے. ناراض نہ ہونا, ہم سچ بولنے سے پہلے بھی جھوٹ بولتے ہیں. مقصد ولادت تو یہ تھا کہ ہم اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر لیتے. مقصد ولادت تو یہ تھا میری آنکھ میں دوسرے کی بہن بیٹی بیوی اور ماں کا احترام ہوتا, تاکہ میری ماں بہن بیٹی بیوی عزت بخشی جاتی. آج کل لوگ کسی سے قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں, اس کو دیتے نہیں ہیں. میرا ایک شاگرد ہے, اس کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ اس بندے نے میرا قرضہ لیا ہے, 1 ماہ اس نے لوٹانے کا کہا تھا, آج 1 سال گزر گیا ہے. اسے بلائیں اور اسے کہیں میرا قرضہ لوٹا دے. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا بیٹے اس کا قرضہ دینا ہے؟ تنہائی میں پوچھا. کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا کتنا عرصہ طے ہوا تھا؟ کہتے 1 ماہ. تو اب کتنا عرصہ ہوا؟ کہتے 1 سال. دیا کیوں نہیں ہے؟ کہتے دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن دے نہیں سکتا, حالانکہ بہت اچھا کمانے والا ہے. باتوں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جب قرضہ لے رہے تھے تو نیت کیا تھی؟ کہتے نیت تو لوٹانے کی نہیں تھی. میں نے کہا یار کھاتا پیتا آدمی ہے, یہ 1 لاکھ روپے کے پیچھے لگ جائے گا, یہ تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا ہے. میں نے کہا آئی وجہ کار کہتے جان چھوٹ ویسی, لیکن تو پیچھے لگا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں بس پھیلا ہو گیا. سنو مقصد ولادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی سے کوئی قرضہ لے اور اس نیت سے لے میں لوٹاؤں گا, تو اللہ ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں جو اس کا تعاون کرتا ہے اور قرض لوٹا دیتا ہے. اور کوئی کسی سے قرضہ لے اس نیت سے کہ کھا جاؤں گا, اس کے ساتھ شیطان متعین ہو جاتا ہے, وہ اس کو اتارنے نہیں دیتا. میں نے کہا توبہ کر, تیرے ساتھ قرین شیطان متعین ہے تاکہ وہ ہٹے اور اس کا قرضہ لوٹا سک. ہمارے حالات تو یہ ہیں, اور ہم خالی میلاد کی خوشی پر خوشی 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 کہہ کے غلام ہے, غلام رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کر کے, چہرے سے لے کر موت سے لے کر پیدائش سے وفات تک, بڑے سے چھوٹے تک سنت کی مخالفت ہے. کیسی غلامی ہے, کیسی غلامی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو میرا ایمان مجھے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا, یہ مجھے قبر سے جنت لے جائے گا. اور ہم مقصد میلاد کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں, نہ کسی نماز کا پتہ, نہ کسی دن کا پتہ, نہ کسی احکام کا پتہ, خالی خوشی 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 خوشی.
میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات. بہت میں نے پاکستان میں بہت سے شہروں میں سفر کیا ہے. یہ 12 ربیع الاول کے دن میرے سفر ہوئے ہیں. میں نے 3 جگہ گفتگو کی ہے. اسی 12 ربیع الاول کو بھی صبح یہاں گفتگو ہوئی ہے, جمعہ میں نے احمد پور سیال پڑھایا ہے, اور پھر عشاء میں جا کر میں نے مولانا محمد نواز بلوچ دامت برکاتوں کے پاس گجرانوالہ میں رات 10 بجے بیان کیا ہے. میں مختلف شہروں سے گزرا ہوں. حیران ہوں میں ہماری سادھی عوام پر. نماز کا ٹائم ہے, نماز کی کوئی فکر نہیں ہے, اور روڈ بند کر کے غلام ہے رسول کے غلام ہے, اور 2 گھنٹے تک روڈ بلاک رہا. یقین مانے اس جگہ ہم نے شکر ہے وضو تھا, اتر کے ایک جگہ رومال ڈال کے نمازیں پڑھی ہیں. ہمارے حضرات کو سامنے سے کوئی خیال نہیں ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے, کوئی خیال نہیں. میں نے پھر ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا جلوس والے کی جگہ رک کے نماز بھی پڑھی ہے؟ کہتے جی نہیں, نماز تو نہیں پڑھی ہے, تو جلوس جا رہے, شاید آخر میں ساری اکٹھی پڑھ لیں گے. چل لے لو, کام پورا ہو گیا. مجھے بتائیں پھر خالی میلاد کی بات ہے, مقصد میلاد کی بات تو ہم نہیں کرتے. مقصد میلاد کی بات کریں. ایک بندے نے کہا آپ خوشی نہیں مناتے. میں نے کہا سن, جملہ صحیح بولو. خوشی منانا اور ہوتا ہے, خوش ہونا اور ہوتا ہے. منانے کے لیے دلیل چاہیے کہ حضور نے اس طرح منائی تھی, دلیل چاہیے. دلیل تو ہے نہیں, تو خوش ہونا ہے نا. تو خوش تو ہم رمضان المبارک کے آنے پہ بھی خوش ہوتے, عید کے آنے پہ بھی خوش ہے, بقرہ عید کے آنے پہ بھی خوش ہے, ہم ربیع الاول کے آنے پہ بھی خوش ہیں. تو خوش ہونا اصل کام ہے. خوشی منانے کے لیے تو ثبوت چاہیے. یار عید الفطر کی خوشی مناتے ہیں نہیں مناتے؟ کتابوں میں ہے نا. عید الاضحیٰ کی مناتے ہیں نہیں مناتے؟ کتابوں میں. رمضان المبارک کی خوشی مناتے ہو کہ یا خوش ہوتے ہو؟ بولیے بولیے, غیرت سے بولیے. رمضان کی خوشی مناتے ہو یا خوش ہوتے ہو؟ مناتے کیوں نہیں ہو؟ کہ یہ خوشی کے منانے کے لیے دلیل چاہیے کہ اس دن کوئی بھنگڑے ڈال کے خوشی منائی گئی ہو, حالانکہ یہ سیرت النبی سے ثابت نہیں ہے. تو خوش ہونا اور ہے. ہم بھی ربیع الاول میں حضور پاک کی آمد پر خوش ہیں, لیکن منانے کے لیے دلیل چاہیے. یاد رکھنا, دلیل ہوگی تو بات بنے گی, دلیل نہیں ہوگی تو بے دلیلی بات کوئی دلیل نہیں ہوتی. دلیل ایک طاقت ہے, اور طاقت قائم بذات ہوتی ہے, اپنے وجود پہ کھڑی ہوتی ہے. میرے دوستو, میں نے یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں بے ربط سی شاید ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس غرض سے کی ہیں کہ اپنے الفاظ بدلو, طرز تمدن کو دیکھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ, میں ادھر سے ادھر تک شروع ہو جاؤں نا تو ہم سب کہیں گے ہم نے گھر میں میلاد پڑھوانا ہے. تو میلاد کا معنی تو پیدائش ہے, پیدائش پڑھوائی جاتی ہے. یا تو بتاؤ کوئی میلاد کسی ورد کا نام ہو, وظیفے کا نام ہو, ذکر کا نام ہو, دعا کا نام ہو, پھر تو ہے نا. تو یہ غلطیاں ہم میں ہیں. میلاد چوکوں کے معاملات ہیں, اور کیا سے کیا معاملات ہیں. یہ میں خلاصہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ان جیسی چیزوں سے بچو, اور خالی میلاد نہیں مقصد میلاد پر آئیں. میں خراج تحسین کا مستحق سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت کو, اور حضرت حافظ عبد المجید گوگا خیل دامت برکاتہم کو, کئی درجن جنہوں نے پروگرام رکھے ہیں کہ میلاد کا مقصد کیا ہوتا ہے, میلاد کا مقصد کیا ہے. ان جیسے معاملات کو آگے لے کر چلیں, اس کو اجاگر کریں اور بتائیں. خالی میلاد, ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم میلاد نہیں مانتے. میں نے کہا کون کافر میلاد نہیں مانتا؟ میں تو اسے مسلمان بھی نہیں مانتا. حضور علیہ السلام کی ولادت کو کون نہیں مانتا؟ یار یہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں, غیر مسلم بھی مانتے ہیں. تو خالی میلاد ماننے کی بات نہیں ہے, میلاد کیوں ہوا وجہ ماننے کی ضرورت ہے. اور خالی میلاد کی خوشی کی بات نہیں ہے جب تک حضور پاک کے احکامات پہ عمل نہ ہو جائے. میں بعض اوقات حیران ہوں, یہ وہی مثالیں ہیں. ایک والد صاحب بیمار تھے پاکستان میں, امریکہ میں بیٹا رہتا تھا. بیٹے کو باپ کے بیماری کا پتہ چلا, اس نے ٹکٹ کرائی, بورڈنگ کارڈ لیا, پاکستان لینڈ کیا اور ابو کے پاس آیا. ابو آپ کے چہرے دیکھنے پر میں ترس گیا تھا, مجھے آپ سے پیار ہے, محبت ہے, میں آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور آپ سے پیار کے لیے یہاں آیا ہوں. 1-2 دن گزرے, والد کو ایک کام یاد آیا کہ میں تو ویسے بیمار ہوں, ہو سکتا ہے کہیں فوت نہ ہو جاؤں. اپنے بیٹے کو بولا بیٹا فلاں شہر جاؤ اور میرے فلاں دوست کو بلا کے لاؤ, میں نے اس سے کچھ راز نیاز کی باتیں کرنی ہیں. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, بیٹا نہیں گیا. تیسرے دن باپ نے بلا کے کہا میری موت کا انتظار کرو گے؟ وہ اللہ کے بندے میرا کہنا مانو, فلاں جگہ جاؤ. اس نے کہا ابو میں کیوں جاؤں, میں تو آپ کا چہرہ دیکھنے آیا تھا, مجھے آپ کے دیکھنے سے محبت ہے, میں کیوں جاؤں.
میں دور جاؤں گا آپ کا چہرہ نہیں ملے گا، میں یہاں دیکھتا رہوں گا۔ بیوقوف آدمی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو باپ سے پیار ہے، کوئی کہے گا؟ ہمارا حال بھی آج وہی ہے، ہم حضور کے غلام ہیں لیکن جتنے احکام ہیں ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمیں ولادت پہ خوشی ہے اور جو وجہ ولادت ہے، مقصد ولادت ہے، ریزن آف دا ڈیلیوری ہے، اس پر کوئی نہیں دیکھتا کہ وجہ کیا ہے، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، تو محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت کرتا، کہ محب کی اطاعت اور محبوب کی اطاعت کے معاملے پر محبتیں چلتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے مولا، اس محفل کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں اللہ ان تمام نعمتوں کی ترتیب میں عطا فرما کر برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ، جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس تنظیم کو اور اس کے کرنے والوں کو، اے اللہ اس کا اجر جزیل، اجر کریم عطا فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہوئی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عطا فرما، ہمیں مقصد میلاد کو اپنانے والا بنا اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ادب والے الفاظ بولنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں صحیح اور اسلامی حکمران عطا فرما، ہمارے ملک، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، تمام کلمہ گو مسلمانوں کو نیک اور ایک فرما۔ اے اللہ، گستاخان رسالت جنہوں نے یہ خاکے بنائے ہیں، اللہ ان کو نست و نابود فرما دے۔ اے اللہ، ان کو نست و نابود فرما دے اور امت مسلمہ کو ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے مصنوعات کی بائیکاٹ کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، جن شرور سے، فتن سے، فساد سے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبور کو جنت کا باغ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔